یہ عالم کی صفت یہ تھی کہ اس نے اس علم کے بعد اس کے اندر خشیت پیدا ہو، لیکن جس علم سے خشیت نہ پیدا ہوتی ہو اس علم سے اندر تکبر ضرور پیدا ہوگا۔ تو مال کا بھی تکبر، عہدے اور منصب کا بھی تکبر، علم کا بھی تکبر، اور میرے دوستوں بزرگوں نسبت کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ ہاں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کے خاندان سے ہوں۔ یہ نسبت کا تکبر بھی جو ہے یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت سے خاندانوں کو دیکھا ہے، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، کہ ان مشائخ کی اولادوں نے جو ہے اپنے اس سلسلے کو جو ہے بدنام کر دیا، اور اس سلسلے کو جو ہے بدنما اس پر داغ لگا دیا، کہ اب لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی یہ تو آدمی فلاں کا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہو، ان کے ابا کا تو یہ حال تھا اور اس کا تو ان کے بالکل برعکس۔ کتنے ادارے، کتنے انجمنیں، کتنے مدارس اور مکاتب صرف اقربا پروری کی وجہ سے، صاحبزادیت کی وجہ سے اپنی اصل روح کھو چکے، اور اپنی ساخت بگڑ گئی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ابا کا لگایا ہوا درخت ہے، ہمارے دادا کا لگایا ہوا درخت ہے، ہمارے نانا کا لگایا ہوا درخت ہے، اور اب ہم جو ہے اس کے جو ہے حقیقی جانشین ہیں۔ یہ صاحبزادی کا جو نشہ ہوتا ہے نا، حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ صاحبزادگی کا ان کے الفاظ یہ تھے، میں صرف ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ صاحبزادگی کا صور جو ہے سب سے آخر میں نکلا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تکبر چاہے کسی چیز کا بھی ہو، جس کے اندر مثقال ذرۃ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو تک سونگھ نہیں سکے گا۔ مقررین کو اپنے تقریر کا پر بڑا ناز ہوتا ہے، ہم تو 1.25 گھنٹہ بول لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بول لیتے ہیں، اس میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا لیتے ہیں، اس میں اشعار بھی پڑھتے ہیں، اس میں نظم بھی پڑھتے ہیں۔ بقول مدیر مصحف دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت، عافیت، طاقت، قوت عطا فرمائے، فرمایا کرتے ہیں کہ بہت سے علماء وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی مجلس میں اپنا سارا علم نچھاور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ کئی مرتبہ حضرت نے فرمایا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ مدرسہ یہ صرف علم کے لیے نہیں ہے، یہ مدرسہ تربیت کے لیے ہے، اور تربیت ہم کو ہر لائن کی کرنی ہے۔ ہیرا جو ہے پہلے ہیرا نہیں ہوتا، جب وہ جوہری کے ہاتھ میں جاتا ہے اور جوہری جب اس کی تراش اور خراش کرتا ہے، اس کے بعد اس پر پالش لگاتا ہے،
تب وہ کوہ نور بنتا ہے، تب وہ قیمتی پتھر بنتا ہے، تب اس کے بازاروں کے اندر بول لگتے ہیں، قیمتیں لگتی ہیں، دام لگتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے، اکثر آخری سال کے طلباء کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اپنے آپ کو جو ہے کسی ہیرے سے کم مت سمجھنا، کوئی تمہاری قیمت نہ لگا بیٹھے، اور تم کسی کے لیے جو ہے چند تھوڑی سی دنیا کے لیے اور تھوڑے سے ریال کے لیے، تھوڑے سے درہم کے لیے اور تھوڑے سے جو ہے باہر ملک کی نوکری کے لیے اپنی ساکھ بگاڑ مت دینا، اپنے کو بیچ مت دینا۔ یہ حضرت کے الفاظ ہوتے ہیں کہ بیچنا نہیں اپنے کو۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو ایسے سرپرست ملے ہیں اور ایسے خدمت کرنے والے ارکان اور انصار اور اعوان ملے ہیں جو آپ کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے خوب کوشاں اور پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے جتنے ٹرسٹی حضرات ہیں ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جن کو اگر میں قسم کھا کر کہوں تو شاید حانث نہیں ہوں گا کہ ان کو اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ غنی کا رحمت فرمائے ہمارے مرحوم حاجی سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو، کہ ان کو اکثر دیکھا ہے یہ کرب اور جو ہے کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہ مولوی صاحب طلبہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو اچھے میں اچھا کھلاؤ، اچھے میں اچھے ان کو پہناؤ، جو ضرورت ہو بتاؤ، ہم سب مل کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہمارے نذیر بھائی بیٹھے وہ اس بات کے گواہ، وہ ان کے غم کے شریک ہیں وہ بھی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم نہ آپ سے واہوا چاہتے ہیں، نہ کوئی تعریفی کلمات چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے جو ہے کوئی سپاس نامہ چاہتے ہیں، بل ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس خدمت کو قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما دے۔ کل جب وقت آئے گواہی دینے کا تو آپ ہی یہ گواہی دے کہ اللہ ان کو بخش دیجئے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ مجھے اچھی طرح واقعہ یاد ہے، اپنے ایک استاد دانو بیچارے بہت بوڑھے تھے، کبھی کبھی مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو گھر تک چھوڑ دو۔ ان کے وہ سائیکل پر خود سائیکل چلا کر آیا کرتے تھے، میں ان کو انہی کی سائیکل پر ڈرائیو کر کے ان کو بٹھا کر ان کے گھر چھوڑا کرتا تھا۔ کبھی کبھار موقع رہا تو ہمیشہ دعائیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ درجے کے اندر پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے آپ دیدہ ہو گئے اور درجے میں ایک سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ طلبہ میں چونکہ چند طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مانوس بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے بے تکلف بھی ہوتے ہیں، ان میں سے میں نے ہی عرض کیا حضرت آخر کیا معاملہ ہے، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی ہے، گھر میں کچھ حالات ہے، آپ اس وقت اتنا زیادہ آپ کے اوپر جو ہے یہ ہچکیاں طاری کیوں ہے؟ جب تھوڑی سی
وقفہ گزرا اور تھوڑا سا اطمینان ہوا، بھارس بندھی، تو روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو مرنا تم لوگ کو بھی ہے اور مرنا مجھ کو بھی ہے، کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا یہ تو نہیں معلوم، لیکن میں تم سب سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو، اگر تم کو میرے انتقال کی خبر مل جائے، میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے 2 رکعت مغفرت کی نماز پڑھ کر ایثار ثواب کر دینا کہ اللہ ہمارے استاد کو جو بہت کمزور تھے، یہ عذاب برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں، یہ عذاب برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، رحم کھا لیجیے ان کے بڑھاپے پر، رحم کھا لیجیے ان کے سفید بال پر۔ ہم سب بھی آپ سے یہی امید رکھتے ہیں اور یہی درد رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی جہاں بھی آپ ہو، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھیں، دین کے بڑے بڑے کام اخلاص کے ساتھ اللہ آپ حضرات سے لیں، وقت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے اوپر آپ کو اپنی جان مال اور جذبات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب کہیں آپ کہیں بھی ہو رہا آپ کو ہم میں سے کسی کی وصال کی خبر مل جائے تو صرف اتنا کر دیجیے گا کہ کچھ ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ کر ہماری مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دامن جب لے کر جائیں تو دامن ہمارا خالی ہو اور وہاں پر بھی ہم خالی ہاتھ رہیں، وہاں کبھی کم از کم یہ تو کہہ سکے اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے، لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بارے میں آپ سے سفارش کر رہے ہیں، ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جتنا بھی وقت آپ کو یہاں اور گزارنا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جس صفات کا تعلق اللہ کی قبولیت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف صلاحیت پر آپ کا فوکس ہو اور ان پر آپ کا نشانہ ہو اور آپ جو اصل ہدف اور اصل مقصد ہے ان مدارس سے اور مکاتب کے قیام کا، کہ اس میں سے ایسے طلبہ اس میں سے نکلیں جو ایک طرف علم بھی رکھتے ہوں اور دوسری طرف عمل کے بھی پیکر ہوں، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ کل قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کرے گا، کل قیامت کے دن جو 5 سوالات کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک ابن آدم کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان 5 سوالات کا معقول جواب نہ دے دیں، تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم کتنا کمایا، جتنا علم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ مخدوم گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی تمنا ہے کہ ہمارا اس مدرسے کا رہنے میں زندگی گزارنے والا یہاں کا ہر طالب علم جو ہے سنت کا جو ہے وہ نمائندہ ہو، سنت والی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ سنت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف مذاکرے کے لیے نہیں ہے، شمائل کی کتابیں صرف تکرار کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سنتوں کی کتابیں اپنے آپ کو اس میزان پر لائیے، اپنے آپ کو اس کسوٹی پر لائیے اور موازنہ کیجئے کہ میں یہ باب پڑھ رہا ہوں سنت کا، یہ سنت میری زندگی میں زندہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔
کیا خوب تھا وہ طالب علم جس نے اپنے استاد سے جب کتاب شروع کیا تو کتاب الایمان پڑھا، اس کے بعد کتاب الصلاۃ پڑھا، اس کے بعد کتاب الصوم پڑھا۔ اب جب کتاب الزکوٰۃ پڑھنے کے باب آیا اور اس استاد نے کتاب الزکوٰۃ پڑھانا شروع کیا تو اس طالب علم نے کتاب بند کر دیا۔ استاد نے پوچھا کتاب کیوں بند کر دی؟ فرمایا حضرت آپ نے مجھے کتاب الایمان پڑھایا، الحمدللہ میں مومن ہوں، مجھے ایمان کے تذکرے کیے اور ایمان کے شعبوں کی واقفیت بھی ہو گئی اور مجھے ایمان پر چلنا نصیب بھی ہو گیا اور میں کل کوشش پہ ہوں کہ ایمان جو ہے میرا پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ پھر آپ نے مجھے کتاب الصلاۃ پڑھایا تو میں نے کوشش کی کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو۔ پھر آپ نے کتاب الصوم پڑھایا، الحمدللہ رمضان کے روزے اور نفلی روزوں کا میں عادی ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے کتاب الزکوٰۃ شروع کی تو اے استاد محترم میں جو ہے زکوٰۃ کا مستحق، میں جو ہے زکوٰۃ دینے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں زکوٰۃ کے مسائل اس وقت پڑھوں گا جب میں زکوٰۃ دینے والا ہو جاؤں گا۔ جتنا پڑھا ہے عمل کے لیے پڑھا ہے، ابھی چونکہ میں زکوٰۃ پر عمل نہیں کر سکتا ہوں اس لیے میں کتاب الزکوٰۃ ابھی نہیں پڑھوں گا، جب میں عمل کرنے کے لائق ہو جاؤں گا پھر کتاب الزکوٰۃ پڑھوں گا۔ ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے سبق سے، اپنی احادیث سے اور تفسیر سے اپنے آپ کو موازنہ کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر نہیں ہوئی تو اپنے استاد سے پوچھیں کہ اب تک جو ہے میری زندگی میں سنت زندہ کیوں نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ کی دلی تمنا ہے اور آپ کا وصف امتیاز بھی یہی ہے کہ آپ کا تعارف بھی یہی ہے کہ داعی السنہ، کہ آپ جو ہے سنت کے بہت عامل، سنت کے داعی ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں سنت کی ترغیب دیتے ہیں اور وہاں پر طلباء کو سنتوں پر عمل کرنے کی جو ہے ان کا ذہن سازی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا پڑھنا صرف علم کے لیے نہ ہو بلکہ ہمارا پڑھنا علم کے ساتھ عمل کے لیے بھی ہو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب یہاں سے جس وقت بھی آپ کا دانہ پانی اٹھ جائے گا اور آپ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر کسی اور بڑے مدرسے میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہاں ساکھ سنت کے ہونے کی وجہ سے، سنت پر عامل ہونے کی وجہ سے اور سنت کا نور کے حامل ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو وہاں بھی عزت سے نوازے گا اور اللہ دنیا کے بعد آخرت میں بھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی معیت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میرے عزیز طلبہ، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے بلکہ ایک درد ہے جو میں اپنے طلباء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو یہ درد، یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جو ہے آج کے بعد سے اپنی آئندہ زندگی جو ہے کس طرح گزارنی ہے۔ ہم آپس میں دو ساتھی ایک دوسرے کو اپنا نگراں مقرر کر لیں اور دونوں میں یہ طے ہو کہ اگر تم مجھے سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے دیکھو تو ٹوک دو اور میں تمہیں اگر سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوا دیکھوں تو تمہیں ٹوک دو۔ جب ایک دوسرے کی پہمائش ہوگی، ایک دوسرے کی نگرانی ہوگی تو انشاءاللہ پھر سنت پر عمل کرنا آسان ہوگا اور پھر ہم جب بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو ہم اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا پائیں گے، جو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے
یہ ساری محنتیں، یہ ساری کاوشیں جو کچھ بھی کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اس مدرسے کے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے برادریوں میں اور خاندانوں میں ایسی شبیہ چھوڑ دیں اور ایسا گہرا اثر چھوڑ دیں کہ لوگوں کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے اور ان کو اپنے فیصلے پر پشیمان ہونا نہ پڑے کہ ہم نے غلط فیصلہ کر دیا۔ میں اپنی آخری بات بتا کر اپنا واقعہ اپنی بات بتا کر جو ہے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ میرا خاندان جو ہے وہ بالکل ہی ماڈرن، الٹرا ماڈرن گھر کا خاندان ہے۔ جب میرے والد صاحب اللہ ان کو طریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ مجھے جو ہے مدرسے کی دنیا میں داخل کرنا ہے اور مدرسے بھیجنا ہے، تو پورا خاندان ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، پورا خاندان ٹوٹ پڑا، کہنے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کوئی زمانہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ہے، یہ کوئی زمانہ جو ہے مولوی گیری کا ہے، ارے بچہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، ایس ایس سی کے اندر فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن مارکس سے پاس ہوا ہے، اس کو بڑی کالج میں بھیجو، فلاں فن پڑھاؤ۔ والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن میرا تو فیصلہ یہی ہے کہ مجھ کو اپنے بچوں کو جو ہے اسی لائن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک میرا فیوچر ہے، میری آخرت ہے، کہ میں آخرت کے بعد اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ اللہ میں تو بہت ایک دنیا دار آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، میں زیادہ مجاہدہ کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے بعد اپنے بچوں کو جو ہے علم دین میں لگایا، کہ اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں، میں تو اپنی فیوچر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اکثر ہماری والدہ محترمہ اور ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیں اپنے خاندان کے سامنے پشیمان اور رسوا نہیں کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے والدین کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم 4 بھائیوں میں 3 جو ہے وہ حافظ، عالم، قاری ہے، مفتی ہے، اور ایک بھائی ہمارا جو کسی مولوی سے کم نہیں ہے، وہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے اور پروفیسر ہے، لیکن کھڑا ہو جائے کہیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جو ہے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کی ہوں جو بانی ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت آپ کے بارے میں فیصلہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے آ کے آپ کے گھر والوں کو جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہو کہ یہ زمانہ سائنس کا ہے، یہ زمانہ جو ہے انگریزی تعلیم کا ہے، یہ زمانہ جو ہے عصری علوم کا ہے، کہاں اپنے بچے کو جو ہے مولوی اور ملا بنانے کے لیے، مسجد اور ممبر کا خطیب بنانے کے لیے تم اپنے بچے کو مدرسے بھیج رہے ہو۔ یاد رکھنا تمہاری زندگی جو ہے وہ ان کے لیے، تمہارے والدین کے لیے فخر ہو، اور ان کو ان کے مشورے دینے والوں کے لیے ان کو احساس ندامت ہو، انہوں نے جو کچھ کیا صحیح کیا۔ اس لیے یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ قیامت سے اور قریب ہوتا جا رہا ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب چند بڑی بڑی نشانیوں کے آنے کا انتظار ہے۔ اس موقع پر ایسے علماء کی ضرورت پڑے گی جو علماء ایک طرف علم بھی رکھتے ہوں اور دوسری طرف عمل کے بھی پیکر ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم اور عمل دونوں کا جامع بنائے، اور اللہ وقت کے حالات کے اعتبار سے ہم سے اور آپ سے اللہ جو ہے کام لینے کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دعاؤں میں اپنے محسنوں کو یاد کریے۔ آپ کے والدین سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کے محتمم آپ کے محسن ہیں۔
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم صرف بخاری پڑھانے والوں کو اور حدیث کی کتابوں پڑھانے والوں کو اور جو ہے حفظ کے درجات میں تمہیں تعلیم کے لیے یکسو کیا گیا ہے. یہ سب جتنے بھی تمہارے معاون بنے ہیں یہ سب تمہارے محسن ہیں. اس لیے اپنے محسنوں کو یاد کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور جو شخص غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ مقرر ہے جو کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ، کہ جو تم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ اللہ تم کو وہ چیز عطا فرما دے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے حضرت جو ہے مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے، ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. فرمایا جب تم یہ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں بھی اولاد ہو جائے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اس لیے کہ انسان کی دعا تو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے معصوم ہیں، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی. اس لیے دعا کا ذوق بنائیے، اللہ سے خوب مانگیے. کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایسا ہو جس میں آپ ہو اور آپ کے اللہ ہو. آپ اپنا دل کا درد، اپنی مناجات، اپنے دل کے ٹکڑے، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات وہ اللہ سے مانگنے کا عادی بنائیے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا میں کسی سے بھی مانگو گے تو 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، 3 بار دے گا، پھر معذرت کر لے گا. لیکن اللہ کی ذات کو کریم ہے کہ آپ روزانہ مانگو، سب مانگو، جو چاہے مانگو. اللہ کبھی آپ کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کریں گے، ہر مرتبہ دیں گے. اس کے دعا کا ذوق بنائیے، اپنے محسنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس کے بعد اپنی تعلیم کو یکسو کیجیے، تعلیم کے لیے فارغ ہو جائیے. اور اس کے بعد ایسا جو ہے بھٹی سے جس طرح سونا نکھر کے سامنے آتا ہے، ایسے اپنے آپ کو اس 4 دیواری کے آتشے میں اپنے آپ کو اتنا جھونک لیجیے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں تو پھر آپ جو ہے چمکتے ہوئے سونے کی طرح ہو، اور دنیا آپ کو لبیک و سعدیک کہہ کر قبول کرے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمیں آپ سے مل کر بہت رونا تھا، ہمیں آپ سے مل کر بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے ساتھ نہ دیا. ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں حضرت صدر محترم کے کہ ہماری حقیر فرمائش پر نہ فقط تشریف لائے بلکہ اپنے ارشادات عالیہ اور پند و نصائح سے ہمیں مستفیض فرمایا. ہم عہد کرتے ہیں کہ حضرت کی نصیحت کو ہم حفظ جاں بنائیں گے، آپ کی امیدوں کے مطابق کھرے اترنے کی کوشش کریں گے، اور اسے ہم شب و روز کا وظیفہ بنائیں گے، اور آنے والے تمامی مہمان اسے توشہ سفر سمجھ کر ساتھ لے جائیں گے. آخر میں ہم صدر محترم اور تمامی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری حقیر دعوت پر سراپا قبول بن کر تشریف لائے. شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئیں موسم بہار کے. اسی طرح ہم بے حد ممنون ہیں اپنے خیر خواہ فکر مند ٹرسٹی حضرات حاجی محمد رضوان صاحب اور محمد بھائی پٹیل کے، جنہوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے دعوت طعام کا نظم فرمایا. تمامی مہمانوں سے درخواست ہے کہ حضرت صدر محترم کی دعا کے بعد تحتانی منزل، اس عمارت کی نیچے والی جو منزل ہے اس میں تشریف لے جائیں، کھانا تناول فرمائیں، اس کے بعد اپنی گھروں کو تشریف لے جائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ ہم گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری اپنے فضل و کرم سے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ کو معاف کرنا خوب آتا ہے آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں اے اللہ گناہ والی زندگی سے نجات نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم پر اپنی نظر کرم فرما دیجئے نظر رحم فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اے اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال دیجئے اپنی رحمت کی رسی ڈال دیجئے اور اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں کھینچ لیجئے اے اللہ خطا پاک گنہگار ہے سارے اللہ سیاکار ہے اے اللہ سر تا پیر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو گناہ سے ملوث نہ ہوا ہو اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس گناہ کو ہم نے نہ کیا ہو سوائے ان گناہوں کے جس کے کرنے میں مخلوق کا ڈر تھا سوائے اے اللہ ان گناہوں کو ہم نہ کر سکے اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ مجید نورانی اس مجلس میں اس طلبہ کی موجودگی میں اے اللہ حفاظ کرام کی موجودگی میں اے اللہ آج ہماری ہم سب کی سچی پکی توبہ قبول فرما لیجئے اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ اگر آپ ہم سے کوئی اچھا سجدہ مانگیں گے تو ہم نہیں پیش کر سکیں گے اگر آپ ہم سے کوئی اچھی تلاوت مانگیں گے تو ہم نہیں پیش کر سکتے اگر آپ اپنے شاعر شان اے اللہ ہم سے رکوع اور نماز مانگیں گے تو ہم نہیں پیش کر سکتے اے اللہ ہم ناقص ہے ہمارا ہر عمل ناقص ہے اے اللہ آپ کو بس اسی پر پردہ ڈال دیجئے اور قبول فرما لیجئے اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ کسی سخی کے دکان پر کوئی مفلوج کوئی اپاہج کوئی لولا اور لنگڑا اے اللہ رینگتا ہوا اس دکان پر پہنچتا ہے اور اپنی ضرورت کا سامان کی لسٹ اس کو دیتا ہے کہ مجھے یہ سامان چاہیے وہ سخی دکاندار وہ سامان سب نکلوا دیتا ہے اور وہ دکان اور وہ ضرورت مند جو اپاہج ہے مفلوج ہے للا اور لنگڑا ہے وہ اپنی جیب میں سے کچھ سکے نکال کر اس دکاندار کے حوالے کرتا ہے دکاندار اس سکے کو دیکھتا ہے سمجھ لیتا ہے کہ یہ سکے کھوٹے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کہتا وہ اپنی صدری کے اندر کے جیب میں ان کھوٹے سکے کو چھپا لیتا ہے اور اس ضرورت مند کو اس کی ساری ضرورت کا سامان دے دیتے ہیں اے اللہ آپ سخیوں سے زیادہ سخی ہیں اے اللہ جب ایک آپ کا بندہ ایسی سخاوت کر سکتا ہے اے اللہ آپ تو سخائیوں کے سخی ہیں اور اے اللہ ہم تو اسی مفلوج کی طرح مفلوج ہیں اے اللہ ہمارے پاس سوائے کھوٹی نمازوں کی کچھ نہیں ہے سوائے کھوٹے صدقے کی کچھ نہیں ہے سوائے کھوٹی زکوٰۃ کی کچھ نہیں ہے سوائے کھوٹے تلاوت کی کچھ نہیں ہے اے اللہ چھپا لیجیے ہمارے اعمال کو اپنے آغوش رحمت میں اللہ سوال مت کیجیے گا کہ کیا لے کر آئے ہو کہاں سے لے کر آئے ہو اللہ سوال مت کیجیے گا اگر آپ نے سوال کر لیا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے اس کو چھپا لیجیے اپنے آغوش رحمت میں اور دے دیجیے اپنی مغفرت دے دیجیے اپنی رحمت دے دیجیے
یہاں سے آج اپنے دامن کو، اپنے خالی دامن کو آپ کی مغفرت سے بھر کر واپس جائیں گے، اپنی رحمت سے بھر کر واپس جائیں گے، اے اللہ اپنے قرب سے واپس بھر کر جائیں گے۔ اے اللہ آج ہمیں مایوس نہ فرمائیے گا، اے اللہ مایوس نہ فرمائیے گا۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم تغفر جمعا ای رب لک لا علما، اے اللہ معاف کرنا ہی ہے تو سبھی کو معاف کر دیجئے، آپ کا کون سا بندہ گنہگار نہیں ہے، اے اللہ ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے، اے اللہ ہم نے دنیا کے سامنے، اے اللہ ہم نے دنیا کے سامنے اچھے لباس اور صاف ستھرے لباس پہن کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے، اے اللہ ہم اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم اپنی نیکی کی شہادت دیتے ہیں، لیکن اے اللہ اصل ہماری حقیقت تو آپ جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو، اپنے آپ کو نیکوکار مت سمجھو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون اللہ کا پیارا اور محبوب ہے۔ اے اللہ آج ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیجئے، اے اللہ آج ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیجئے، اے اللہ آج ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیجئے، شیطان سے بچا لیجئے، نفس سے بچا لیجئے، بری دوستوں سے بچا لیجئے، برے ماحول سے بچا لیجئے، بری سنتوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بری فکروں سے بچا لیجئے، اے اللہ آج پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک صاف فرما دیجئے، اور اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے گا، خالی دامن واپس نہ لوٹائیے گا، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما، جو زندہ ہے ان کے عمر میں برکت نصیب فرما، اور جو آپ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ ان کو گری کے رحمت فرما، ان پر اپنے کرم کا رحم کا دروازہ کھول دیجئے، اور اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے دوستوں کو بھی معاف فرما، اور خصوصاً اے اللہ ہم پر جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ ان محسنوں کو بھی آج معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ یہ امت اس وقت بڑی کشمکش کی حالت میں ہے، اے اللہ باطل ندوے کی طرح اس کے اوپر جھپٹ رہا ہے، اے اللہ باطل کی اسکیموں سے اس امت مسلمہ کو بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ ایسا ناخدا پیدا کر دیجئے جو اس ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو پار لگا دے، اے اللہ باطل کے اندر آپس میں اختلاف پیدا فرما، ان کو آپ ایک دوسرے سے لڑا دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے کے خلاف ان کو کھڑا کر دیجئے، ان کی طاقتوں کو اے اللہ بلی امید کر دیجئے، ان کو اے اللہ نیست و نابود فرما دیجئے، اور اے اللہ حق کو اجتماعیت نصیب فرما، اے اللہ حق کو اجتماعیت نصیب فرما، اور اے اللہ جو بھی اس امت کے اندر اے اللہ جوڑ کے لانے کی اور اتحاد کے لانے کی کوششیں کر رہا ہے، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی محنتوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی دھیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کی بھی حفاظت فرما، اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما، بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرما، آمد و رفت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کا اس وقت آخری وقت آ جائے تو اے اللہ کلمہ طیبہ پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ وہ موقع بڑی سخت موقع ہوگا، لیکن اس طرف شیطان بھی زور لگا رہا ہوگا اور نفس بھی زور لگا رہا ہوگا کہ جاتے جاتے اس کے ایمان کو سب کر لیا جائے، لیکن اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے گا، اے اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائیے گا کہ آپ کو ملنا ہمارا پسند ہو اور ہمیں آپ سے ملنا پسند ہو، اے اللہ ایسے حال میں ہم کو بلائیے گا، اے اللہ ایسے حال میں نہ بلائیے گا کہ آپ ہم کو دیکھنا بھی نہ چاہتے ہو اور ہم آپ سے مل بھی نہ پائے، اے اللہ ایسے حال میں نہ بلائیے گا، اے اللہ
مٹی ڈال دینا اور سفید مٹی لگا کر مجھے قبر میں اتار دینا۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں کی لاج رکھ لیتا ہے، سفید والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے سفید بال کو دے کر اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایک دوسرے کا اعوان اور انصار بنا، آپس میں اتحاد نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے انتشار سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصاً اور تمام مدارس عموماً اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنہ پرور کی فتنہ پروری سے، اے اللہ اوپر سے اور نیچے سے، دائیں سے اور بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو اے نظر بد سے بچا لیجئے، ہمارے ان اساتذہ کو نظر بد سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم اس مجمع میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو اساتذہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، اے اللہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر اے اللہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، اے اللہ ایک تعلق رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو غائب سے تکفل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اور اللہ جو ہمارے لیے کوشاں ہے، پریشان ہے، اپنا جان اور مال ہم پر خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔